بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو تبصرۃ المتعلمین میں کتاب المتاجر میں ہے۔ اچھا، بیع الصرف کے احکامات کو ذکر کر رہے تھے، آخر میں تھوڑی سی عبارت رہ گئی تھی۔ بیع الصرف یعنی وہی نقدین کا معاملہ، اس کے اندر عرض کیا کہ ضروری ہے کہ جو نقدین والا معاملہ ہے اس میں تقابض مجلس کے اندر ہو، اور اس کے علاوہ اگر معاملے میں جنس مساوی ہے تو پھر مقدار بھی مساوی ہونی چاہیے۔ خوب اگر بیع الصرف میں مجلس عقد میں معاملے کے اندر بعض عوضین کا تقابض ہوا، کل عوضین کا تقابض نہیں ہوا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اسی بعض کی نسبت سے بیع درست ہوگی۔ اچھا، اگر مجلس میں بیٹھے تھے، ابھی تقابض نہیں ہوا لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی تقابض ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ خوب، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو عرض کیا تھا کہ سونے کے کچھ ٹکڑے چاندی کے عوض یا چاندی کے ٹکڑے سون کے عوض، فرماتے ہیں بیع ہو سکتی ہے، مشکل نہیں ہے۔ یا مثلاً ایک اور مسئلہ جو تھا دراہم مغشوشہ، یعنی وہ درہم کہ جن میں ملاوٹ ہے، چاندی ہے لیکن کچھ ملاوٹ ہے، تو کہتے ہیں اگر ملاوٹ اس پیمانے پر ہے کہ معاملہ ہوتا ہے ان سے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ بیع و شراء میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ملاوٹ حد سے زیادہ ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ نہ، یبین حالھا، تو پھر ان کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی کتنی ملاوٹ ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس کو ملاوٹ کو جدا کریں گے اور اس کے حساب سے معاملہ کریں گے۔ اچھا، اگر ایک چیز چاندی اور سونے سے مل کر بنائی جائے، دونوں کو ملا کر بنائی جائے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں، یا تو ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے یا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جدا کیا جا سکتا ہے تو پھر اس ملی ہوئی چیز کو کسی ایک کے بدلے میں بیع کرنا درست نہیں ہے، اور اگر جدا نہیں کیا جا سکتا تو پھر بیچا جائے گا بیع بالناقص، یعنی جو کمتر ہے سونے اور چاندی میں سے اس کے مقابلے میں بیع ہوگی۔ اور اگر دونوں مساوی ہوں تو پھر اس حساب سے بیع آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہنچے تھے وَالتُّرَابُ الصِّيَاغَةِ يُتَصَدَّقُ بِهِ۔ آغا جب سونے اور چاندی کو مثلا سکوں میں ڈھالا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو رہ جاتے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مالک کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ صدقہ دے دیں گے۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْرِضَهُ وَيَشْتَرِطُ الْإِقْبَاضَ بِأَرْضٍ أُخْرَى۔ اگر ایک بندہ کسی کو قرضہ دے اور شرط یہ لگائے کہ فلاں شہر میں مجھے دینا، کہتے یہ کر سکتا ہے، اس کو ربا میں نہیں لے کر جاتے۔ وَأَن يَشْتَرِيَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ،
اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ درہم کو درہم کے مقابلے میں بیچا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيُشْتَرَطُ صِيَاغُ خَاتَمٍ عَلَى إِشْكَالٍ، خوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شرط لگاتا ہے کہ اس چاندی کو مثلا انگوٹھی بنا کر دے، وَيَشْتَرِطُ صِيَاغَةَ خَاتَمٍ، البتہ عَلَى إِشْكَالٍ، اگر وہ شرط کرے کہ اس چاندی سے انگشتر بنا کر دے تو بہرحال اس میں اشکال ہے۔ وَلَا يَنْسَحِبُ عَلَى غَيْرِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ متعدی نہیں ہوگا اس مورد کے علاوہ، یعنی اگر بیع دینار بے دینار صحیح ہے اور وہاں پر شرط لگایا کہ بھئی بیع دینار بے دینار کرتا ہوں لیکن انگشتر بنا کر دیں، کہہ رہے نہ یہ جائز نہیں ہے۔ چاندی میں بہرحال جائز ہے، علی اشکال ہے، اشکال ہے لیکن بہرحال پھر بھی جواز کی بات کر رہے ہیں، لیکن دینار کی طرف آپ سونے کی طرف اس بات کو لے کر جائیں وہاں پر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تمام شد۔ 10ویں فصل بیع الثمار، ثمار ثمرہ کی جمع، میوے اور پھل فروٹ کی بیع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تک پھل فروٹ ظاہر نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ ظاہر ہو گیا، کھیتی وغیرہ میں تھا ظاہر ہو گیا تو پھر اس کی بیع کرنا جائز ہے۔ الفصل العاشر فی بیع الثمار، فواکہ پھل اور فروٹ اس کی بیع، کہتے ہیں لا یجوز بیع الثمرۃ قبل ظہورها، ابھی تک وہ درخت پر یا جو ان کے اگنے کی جگہ ہے وہاں پر ابھی وہ اگا ہی نہیں تو کہہ رہے ہیں نا اس وقت جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَعْدَهُ، لیکن اگر وہ بروز کرے ظہور کرے تو پھر جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يَبْدُ صِلَاحُهَا، اگر وہ پھل فروٹ کھیتی کے اندر نہیں اگا، ظاہر نہیں ہوا ابھی تک، تو کہہ رہے ہیں 3 صورتوں میں جائز ہے۔ مثلا اس کے جو ابتدائی کھیتی میں فروٹ کے لیے چیزیں اگائی جاتی ہیں وہ اگائی گئی ہیں لیکن ابھی تک بدو صلاح نہیں ہوا، لیکن اگر بائے شرط کرے کہ بابا اسی کو تم کاٹ لو گے، جیسا ہے اسی کو تم کاٹ لو تو کہتے ہیں درست ہے۔ یا اگر بدو صلاح نہیں ہوا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ضمیمہ کر رہا ہے، مثلا کھجور کا باغ یہ بیچ رہا ہے، بدو صلاح نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ ضمیمہ دوسری کھجور بھی کر رہا ہے، وہ اور یہ کہتے ہیں پھر جائز ہے۔ یا مثلا اگر 2 سالوں کے لیے دے رہا ہے، 2 سے 3 سالوں کے لیے دے رہا ہے تو پھر بدو صلاح شرط نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَبْدُ صِلَاحُهَا، تو پھر بشرط القطع، کہ بائے کہے کہ بھائی اسی کو کاٹنا ہے، او مع الذمیمۃ، یا اس کے ساتھ دوسرے پھل فروٹ کو ضمیمہ کر رہا ہے، او آمین، یا 2 سالوں کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ولو فقد الجمیع، اگر تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، نہ قط نہ ضمیمہ نہ 2 سال، پھر فرماتے ہیں فقولان، تو پھر 2 قول ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہ باطل نہیں ہے، یعنی بعض کہتے ہیں باطل ہے، بعض کہتے ہیں نہ۔ ولو ادرک بعض البستان جاز بیع الجمیع، اگر باغ میں سے بعض درختوں میں میوہ اگ چکا ہے، بعض میں نہیں ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں آپ پورے کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ ولو ادرک بعض البستان، اگر بعض بستان کے اندر پھل فروٹ ہو گئے ہیں تو جاز بیع الجمیع، تو حتیٰ وہ جو ابھی تک نہیں ہوا جن میں ان کا بھی اس
پہلے والے سے ضمیمہ کر کے بیچ سکتے ہیں۔ وَقَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبُسْتَانَيْنِ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا، دو باغ بیچ رہا ہوں، ان میں سے ایک کے اندر پھل فروٹ ہو چکے ہیں، دوسرے میں نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں دونوں کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضمیمے والی صورت ہو جائے گی۔ وَبَيْعُ الثَّمَرَةِ فِي أَكْمَامِهَا، یعنی جائز ہے آپ فروٹ کو بیچے ابھی تک وہ اپنے اس وہ جو اس کا کھوپا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے اس کے اندر ہے تو بھی آپ بیع کر سکتے ہیں۔ وَالزَّرْعُ، اور جو زراعت ہے خوب اس کی بیع کر سکتے ہیں، قائمان یعنی زمین میں ابھی تک باقی ہے، یعنی اس کو کاٹا نہیں گیا۔ وَحَصِیدًا، یعنی اس کو کاٹ کے زمین پہ ڈھیر رکھا گیا ہے، پھر بھی کر سکتے ہیں۔ وَقَصِیلًا، یعنی قصیل یعنی مقطوع بالقوہ، درست ہے، یعنی ابھی تک اس کو کاٹا نہیں ہے لیکن کٹنے کی اس میں صلاحیت ہے، جو چارہ وغیرہ بناتے ہیں، کر سکتے ہیں زراعت میں اسے۔ وَعَلَى الْمُشْتَرِيِّ قَطْعُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِأُجْرَةِ الْأَرْضِ بِمُدَّةِ تَبْقِيَةٍ، فرماتے ہیں کہ اگر اس شرط کے ساتھ وہ زراعت بیچتا ہے کہ بھائی اس کو کاٹنا پڑے گا، تو پھر مشتری پر واجب ہے کہ اس زراعت کو کاٹے، اور اگر اس کو ترک کر دیتا ہے تو بائع اسے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی جتنے دن اور زیادہ میری زمین میں یہ کھیتی باقی رہی ہے اس کی مجھے اجرت دو، یہ کر سکتا ہے۔ وَعَلَى الْمُشْتَرِيِّ قَطْعُهُ، مشتری پر لازم ہے کہ زراعت کو قطع کرے اگر اس شرط کے ساتھ لیتا ہے۔ فَإِن تَرَكَهُ، اور اگر قطع کرنے کو ترک کرتا ہے تو طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِأُجْرَةِ الْأَرْضِ بِمُدَّةِ تَبْقِيَةٍ، جتنا عرصہ وہاں پر باقی رہی ہے بائع زمین کی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وَلِلْبَائِعِ قَطْعُهُ، بھائی بائع کے لیے بھی یہ حق ہے، مشتری اگر نہیں کاٹتا تو وہ کاٹ کے سائڈ پہ رکھے، اٹھاؤ بھائی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُضْرِ، آگا یہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں ان کی بیع جائز ہے بعد انعقادها، جب وہ سبزیاں منعقد ہو گئیں تو یجوز بیع الخضر لقطتاً و لقطات، لقطہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں ایک مرتبہ کاٹو پھر دوسری مرتبہ ہوتی ہیں پھر تیسری مرتبہ ہوتی ہے، تو اب ان سبزیوں کو ایسے بیچے جب سبزی منعقد ہو جائے کہ بھائی ایک مرتبہ جو کاٹی جائے گی وہ تمہاری، یا 2 مرتبہ تم کاٹ سکتے ہو، 3 مرتبہ تم کاٹ سکتے ہو، ایسے ایسے بیچ سکتا ہے۔ وما یجزء یخرط جزتن و جزات و خرطتن و خرطات، اور اسی طریقے سے جن کو چاقو وغیرہ سے کاٹا جاتا ہے تو یا مثلا او یخرط، خرط آپ نے سنا ہے نا، خرط القطاد، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسی وہ سبزی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یوں ہاتھ کے ساتھ مثلا آپ نیچے کرتے ہیں وہ کٹتی ہے، جیسے توت کے ورقے اسی طریقے سے ہوتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ بھلے خرطتن و خرطات، 1 مرتبہ 2 مرتبہ بھلے ایسے بیچ سکتے ہیں۔ یا مثلا جو مثلا کسی آلے کے ساتھ کاٹی جاتی ہے خوب، اس کو بھی آپ بھلے کہہ سکتے ہیں کہ 1 مرتبہ کٹائی تمہاری، 2 مرتبہ کٹائی تمہاری، کہہ سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَسْتَثْنِيَ حِصَّةً مُشَاعَةً أَوْ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا مُعَيَّنًا، اگر معاملہ کرے اور حصہ مشاع، مثلا کہتا ہے کہ یہ جو باغ کے اندر توت موجود ہے یہ سارے تمہارے سوائے چوتھائی کے، چوتھا حصہ میرا ہو، یا مثلا کھجور کا باغ ہے، کہے کہ میں یہ کھجور کا باغ بیچتا ہوں سوائے فلاں کھجور کے، یا مثلا ایک درخت معین کے، کہتے ہیں یہ کر سکتا ہے۔ یا مثلا ارتال معلوم، رتل وہی عرض کیا تھا کہ پیمانہ ہے وزن کا، خوب وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ سارا تمہارا لیکن اتنے رتل میرے ہوں گے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ فَإِنْ خَاسَتْ،
سقط من الثنیا بحساب، فرماتے ہیں کہ اگر ثمر فاسد ہوا تو پھر فرماتے ہیں جو اس نے استثناء کیا ہے اس فساد کے حساب سے کم ہوگا۔ مثلا اس نے جو باغ بیچا تھا کہا چوتھا حصہ میرا، اور بعد میں بھائی آدھا باغ خراب ہو گیا، تو اب اس نسبت کے اعتبار سے اس سے بھی کٹوتی ہوگی، نہ کہ اب کہیں گے کہ رب اس کا تھا تو نصف میں سے آدھا وہ لے گا آدھا یہ لے گا، نہ ایسے نہیں ہوگا۔ والمحاقلۃ حرام، فرماتے ہیں کہ جیسے یہ گیہون ہے یا جو ہے، خب جب تک یہ اپنے اس سنبل کے اندر موجود ہیں فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ان کی بیع جائز نہیں ہے۔ والمحاقلۃ حرام وکذا مزابلۃ، اور اسی طریقے سے مزابلہ بھی حرام ہے۔ مزابلہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کی کھجور کو بیچا جائے، درست ہے، مثلا دوسری جگہ پر ہماری کھجور ہے، کہیں کہ بھائی یہ تم جو تمہارے درخت پر کھجور ہے وہ جو میرے گھر کھجور پڑی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں دو، کہتے ہیں یہ مزابلہ ہے اور جائز نہیں ہے۔ الا الاریہ، مگر یہ کہ اریہ ہو۔ اریہ کہتے ہیں معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص کی مثلا فرض کریں کہ ایک کھجی ہے، کھجور کا درخت ہے، کسی کے گھر میں موجود ہے یا کسی کے باغ میں موجود ہے، خوب اب اس کے گھر میں آنا جانا، باغ میں آنا جانا تو بہرحال مشکل ہے، تو اسے کہتا ہے بھائی اتنی تمر مجھے دو، وہ وہاں پر جتنی تمر ہوگی وہ تمہاری، کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے، اریہ جائز ہے، مشکل نہ دار ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ، اگر دو افراد فرض کریں کہ ایک کھجور کے اندر شریک ہے، دوسرا ساتھی اسے کہتا ہے کہ بابا وہ جو کھجور میں ہوگا وہ میرا، تم مجھ سے 10 کلو مثلا 5 کلو کھجور لے لو، کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ، جائز ہے کہ دو شریکوں میں سے ایک شریک قبول کرے بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ، اپنے ساتھی کے حصے کے بدلے میں، بِوَزْنٍ معلوم، وزن معلوم کے ساتھ، کہتے جائز ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَبَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ بِوَزْنٍ معلوم، جائز ہے کہ دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا حصہ بھی لے لے، بِوَزْنٍ معلوم، وزن معلوم کے بدلے میں، کہ بِوَزْنٍ معلوم میں بائے مقابلہ ہے، بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ میں بائے صلہ ہے۔ خوب وَمَن مَرَّ بِثَمَرَةِ نَخْلٍ، فرماتے ہیں کہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، خوب راستے میں ایک کھجور بھی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حق کے مارہ کے عنوان سے خوب وہاں سے تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، لیکن البتہ قصدی نہ ہو، بغیر قصد کے اچانک سے اس راستے سے گزرا اور راستے میں کھجور ہے تو وہاں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان نہ ہو، حق کے مارہ ہے۔ وَمَن مَرَّ بِثَمَرَةِ نَخْلٍ، البتہ لا قصد، نہ کہ جان بوجھ کے اسی راستے سے گیا ہو، جاز ان یأکل من غیر استصحاب، وہیں پر تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، ایسے نہ ہو کہ کاٹ کے گھر بھی لے کر جائے۔ ولا اضرار، اور سامنے والے کو نقصان بھی نہ دے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ خب یہ بیع الثمار تمام۔ 11ویں فصل بیع حیوان کے بارے میں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں یہ عبد و اماء و غلام ہے ہی نہیں، تو لہذا اس فصل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آ جائیں بیع السلف کی طرف۔ بیع السلف بیع نسیہ کے مقابل ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ مشتری بائع کو قیمت دے دیتا ہے تاکہ ایک مدت معینہ میں بائع اس کو مثمن حوالے کرے گا، نسیے کے برخلاف۔ فرماتے یہ بیع بھی جائز ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کہ مثلا جنس کو مشخص کیا جائے کہ مبی کیا ہے، مثلا تمر ہے یا کوئی اور چیز ہے،
اور اسی طریقے سے آگا اس کی وصف بھی بیان کی جائے کہ ایسی ایسی مثلاً مبی ہوگی، بھلے، اور اسی طریقے سے مجلس سے متفرق ہونے سے پہلے وہ قیمت بھی ادا کر دے، تو بیع السلف جائز ہے۔ الفصل الثانی اشار فی السلف و شروطہ، بیع السلف کی شرائط یہ ہے کہ ذکر الجنس، جنس کو ذکر کرے کہ مبی کس جنس کی ہوگی، والوصف الرافع للجہالہ، اور اسی طریقے سے آگا اس کی وصف کو بھی بیان کرے کہ جس سے وہ جہالت ختم ہو جائے، وقبض الثمن قبل التفرق، متفرق ہونے سے پہلے ثمن بھی مقبوض ہو جائے، اس کو دے دی جائے تو ٹھیک ہے۔ ولو قبض البعض صح فیہ وبطل الباقی، اگر آدھی قیمت دی ہے آدھی نہیں دی تو جتنی قیمت دی ہے اس کے اعتبار سے معاملہ صحیح ہوگا، بقایا معاملہ باطل ہوگا۔ وتقدیر المبیع ذی الکیل والوزن بمقدارہ، اور شرط ہے کہ وہ جو مبی اگر صاحب کیل ہے یا صاحب وزن ہے تو کیل اور وزن کے اعتبار سے اس کو تولا اور ناپا جائے گا۔ وتعیین اجل مضبوط، مدت معینہ بھی مشخص ہو کہ فلاں مدت میں دے گا۔ وامکان وجود ہی وقت الحلول، جو مدت معین کر رہے ہیں اس مدت میں وہ مبی ممکن بھی ہو، ایسے نہ ہو کہ ایسی مدت کی بات کر رہا ہے جس میں وہ مبی ہوتی ہی نہیں ہے، نہ، یہ بھی شرط ہے۔ فَإِن تَعَذَّرَ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ، اگر اس مدت معینہ میں اس کو نہیں دیتا، اس مدت میں نہیں دیتا تو اب مشتری کی مرضی ہے، چاہے تو معاملے کو فاسد کرے چاہے تو صبر کرے۔ وَلَوْ دَفَعَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بِرِضَاهُ صَحَّ وَيُحْتَسَبُ الْقِیمَةُ يَوْمَ الْإِقْبَاضِ، فرماتے ہیں کہ اگر اس مدت معینہ میں، جو مدت معین کی تھی، مثلا اس نے کہا تھا اس مدت میں تمہیں آم دوں گا، خوب آم اس کے پاس نہیں ہو سکے، کوئی اور پھل دے رہا ہے، خوب اگر مشتری راضی ہو جاتا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جس دن وہ اقباض کر رہا ہے، دے رہا ہے دوسری جنس، پھر قیمت کا حساب اسی دن کا ہوگا۔ وَلَوْ دَفَعَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بِرِضَاهُ، اگر اس کی رضایت سے اس جنس کے علاوہ دوسری جنس دیتا ہے تو صح، معاملہ ٹھیک ہوگا، لیکن وَيُحْتَسَبُ الْقِیمَةُ يَوْمَ الْإِقْبَاضِ، جس دن وہ دے رہا ہے اسی دن کی قیمت کا حساب کیا جائے گا۔ وَلَوْ دَفَعَ دُونَ الصِّفَةِ او اکثر او اقل او قبل الاجل لم یجب القبول، اگر وہ جو مبی دے رہا ہے اس جنس کی تو ہے لیکن صفت کے لحاظ سے ردی ہے، یا صفت کے لحاظ سے اس سے بہت زیادہ اچھی ہے یا کمتر ہے، درست ہے، یا وقت سے پہلے دینا چاہتا ہے تو مشتری پر قبول کرنا لازم نہیں ہے۔ وَلَوْ دَفَعَ دُونَ الصِّفَةِ، اس صفت سے گھٹیا تر اخستر دے رہا ہو، او اکثر، یا نہ جتنی معین کی تھی اس سے زیادہ دے رہا ہے، او اقل، یا اسے کمتر دے رہا ہے، او قبل الاجل، یا زمان سے پہلے دے رہا ہے، لم یجب القبول، قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ بخلاف ما لو دفعه فی وقتہ بصفتہ او ازید منہا فانہ یجب القبول، بھلے اس اکثر اور عقل کو صفت کے ساتھ لگائے تو میرے خیال میں درست ہوگا۔ بخلاف ما لو دفعه فی وقتہ بصفتہ، لیکن اگر اپنے وقت میں اسی صفت کے اعتبار سے دے رہا ہے، او ازید منہا، یا اس صفت سے بہتر صفت والی دے رہا ہے۔ دیکھیں اس مسئلے کو دوبارہ دیکھیں، تھوڑا اوپر اکثر ہے ادھر ازید ہے، اس دونوں کو سمجھے۔ وَلَوْ دَفَعَ دُونَ الصِّفَةِ، اس صفت سے خسیستر دے، او اکثر، یا زیادہ دے رہا ہے، اکثر اور عقل کو زیادتی کے لحاظ سے لگائے اور ازیدیت کو نیچے صفت کے لحاظ سے لگائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بخلاف ما لو دفعه فی وقتہ بصفتہ، اسی صفت والا دے رہا ہے، او ازید منہا، یا اس سے اچھی صفت والا دے رہا ہے، فإنہ یجب القبول، تو اس صورت میں مشتری کو قبول کرنا ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا هُوَ سَائِغٌ، شرط جائز اگر کوئی معاملے کے اندر لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَشْتَرِطَ
من زرع ارض بعینہا، اب یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ معاملہ کرتا ہوں کہ فلاں معین زمین سے جو زراعت ہوگی وہ مجھے دے، نہ یہ نہیں ہے۔ اور غزل امرات معینہ، یا مثلا شرط کرے کہ یہ مجھے ملے گی لیکن بنائی اس خاص خاتون کی ہو، نہ یہ ضروری نہیں ہے۔ او ثمرۃ نخل بعینہا، یا شرط کرے کہ بھائی مجھے کھجور چاہیے اس خاص کھجی کی، کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا، تمام شد۔ وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَوَزَّانِ الْمَتَّى وَبَائِعِ الْأَمْتِعَةِ عَلَى الْبَائِعِ، اگر مبی جو مبی ہے، ایک بندہ مثلا فرض کرے وزن کرنے والا کوئی اور ہے، یا کیل کرنے والا کوئی اور ہے، یا جو درمیان میں دلال ہوتا ہے، بچواتا ہے، یہ معاملہ کرواتا ہے، تو کہتے ہیں ان کی مبی کی نسبت سے جو اجرت ہوگی وہ بائع پر ہوگی، اور ثمن کی نسبت سے جو اجرت ہوگی وہ مشتری پر ہوگی۔ وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ، جس کے پاس کیل ہے، وَوَزَّان، اور جو وزن کرنے والا ہے، وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَوَزَّانِ الْمَتَى وَبَائِعِ الْأَمْتِعَةِ، وہ درمیان میں جو دلال ہوتا ہے، معاملہ کرواتا ہے، ان کی اجرت مبی کی نسبت سے بائع کی گردن پر ہوگی، لیکن وَأُجْرَةُ النَّاقِدِ وَوَزَّانِ الثَّمَنِ وَمُشْتَرِ الْأَمْتِعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِ، ثمن کی نسبت سے جو نقد کرنے والا ہے، یا مثلا جو ثمن کا وزن کرنے والا ہے، یا وہ جو درمیان میں دلال ہے مشتری کی ثمن کی نسبت سے وہ بیچارہ کام کرنے والا ہے، تو یہ مشتری کی گردن پر ہوگا۔ وَلَوْ تَبَرَّأَ الْوَاسِطَةُ فَلَا اُجْرَةَ، خوب اگر وہ دلال کہتا ہے نہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، تو پھر اجرت نہیں ہوگی۔ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الدَّلَّالِ فِي الْجَوْدَةِ وَلَا التَّلَفِ فِي يَدِهِ اِذَا لَمْ يُفْرِطْ، یا اذا لم یفرط بلے، اگر مثلا فرض کریں کہ ایک معاملہ کروایا جو درمیان میں واسطہ ہے، تو بعد میں مشتری دیکھتا ہے کہ بھائی وہ جنس تو اچھی نہیں ہے، ردی ہے، تو اب مشتری دلال یعنی جو درمیان میں واسطہ ہے اس کو ضامن نہیں کر سکتا، اسے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے نقصان ہوا ہے مجھے پیسے دو، نہ، یا اس درمیان والے واسطے کے ہاتھ میں تھی مبی، مشتری تک پہنچانا چاہتا تھا بغیر تفرید کے وہ تلف ہو گئی، تو بھی وہ ضامن نہیں ہے۔ ولا ضمان علی الدلال فی الجودۃ، اگر یہ مثلا جنس کے اعتبار سے بہت اچھی نہیں ہے، کمتر ہے، بہرحال ضامن نہیں ہوگا۔ ولا التلف فی یدہ اذا لم یفرط، جب تفریط نہیں کرتا اور اس کے ہاتھ میں تلف ہو جائے تو بھی ضامن نہیں ہے۔ خود آگا مشتری اور دلال آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس نے تفریط کی ہے، مشتری کے دلال کہتا ہے میں نے تفریط نہیں کی، تو کہتے ہیں کہ دلال کا قول مان لیا جائے گا اگر کوئی بینہ نہیں ہے، قسم اٹھائے گا اور اس کا قول قبول ہے۔ والقول قولہ، فرماتے ہیں کہ بات دلال کی ہوگی فی التفریط، تفریط کے بارے میں کہ آیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مع الیمین و عدم البینہ، قسم اٹھائے گا اور بینہ بھی نہ ہو تو بات اس کی مانیں گے۔ وفی القیمت لو ثبت التفریط، خوب اگر تفریط ہو جائے، ثابت ہو جائے، لیکن قیمت کے اعتبار سے کہ اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی، تو یہاں پر بھی بات دلال کی مانیں گے۔ خوب تمام شدہ الحمدللہ۔ خوب آخری فصل جو اس بحث کے اندر ہے وہ حق کے شفعہ۔ حق کے شفعہ کا معنی یہ ہے کہ ایک شے کے اندر دو شریک ہے، اب ان میں سے ایک شریک اپنی ملکیت کو بیچتا ہے، فرماتے ہیں کہ دوسرے شریک کو حق کے شفعہ حاصل ہے کہ اس مشتری کی طرف رجوع کرے اور اسے اپنے پیسے دے اور کہے کہ بابا یہ میرا حصہ ہے، یہ میں خریدتا ہوں، تو اسے حق کے شفعہ کہا جاتا ہے۔ روشن ہوا؟ مثلا فرض کر ایک گھر ہے، دو بندوں نے مل کے خریدا ہے، ایک دوست نے وہ اپنا آدھا حصہ کسی اور کو بیچ دیا، وہ جو دوسرا حصے دار ہے
وہ اس مشتری کو وہ قیمت دے کر وہ حصہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں حق شفعہ۔ الفصل الثالث عشر فی الشفعہ اذا باع احد الشریکین حصۃ فی ملکہ کان للآخر الشفعہ۔ فرماتے ہیں دو شریکوں میں سے ایک شریک اپنا حصہ جو اس کی ملکیت میں ہے وہ بیچ دے تو دوسرے کے لیے حق شفعہ ہے، دوسرے کے لیے یہ ہے کہ وہ شفعہ حق شفعہ اختیار کرے، لیکن بشروط، حق شفعہ بھی بابا بغیر شرائط کے تو نہیں ہے، اس کے بھی اپنی جگہ پر شرط و شروط ہے۔ ان یکون الملک مما یصح قسمتو، اگر ملکیت ایسی ہو جو قابل تقسیم ہو، یہ شرط ہے۔ وَأَن يَنْتَقِلَ الْحِصَّةُ بِالْبَيْعِ، اور مشتری کی طرف بھی وہ جو حصہ گیا ہے وہ بیع و شراء کے ذریعے سے ہو، اس نے ہبہ نہ کیا ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنا حصہ دوسرے کو ہبہ کر دیتا ہے تو دوسرے ساتھی کو حق شفعہ نہیں ہوگا۔ وَأَن يَكُونَ الْمَبِيعُ مُشَاءً مَعَ الشَّفِيعِ حَالَ الْبَيْعِ، اور یہ بھی شرط ہے کہ اگر جب بیع ہوئی تھی تو شفیع کو اس مبیع کے اندر حصہ مشائی طریقے سے ہو۔ اشاعہ کہتے ہیں ایک ملکیت میں مثلا جو حصہ ہوتا ہے غیر معین طریقے سے ہو، مثلا وہ کہ آدھا تمہارا، نصف تمہارا، ربع تمہارا، اس طریقے سے، اس کو کہتے ہیں مشاع۔ تو یہ جو مبیع ہے وہ شفیع کے لیے مثلا حال بیع مشاعی شکل میں ہو۔ وَأَن يَكُونَ أَوْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي الطَّرِيقِ، یا مثلا حق شفعہ ہوگا جب راستے میں دونوں شریک ہیں۔ اب النہر، وہ جو نہر ہے اس میں دونوں شریک ہیں، مثلا ایک باغ کی نہر ہے اس میں شریک ہے۔ اب ساکیہ، ساکیہ اس چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں کہ جہاں پر گھر بنا ہوا ہے اور سائڈ سے وہ چھوٹی سی نہر گزر رہی ہے، اس میں بھی شفعہ ہو سکتا ہے۔ وَأَلَّا يَزِيدَ الشُّرَكَاءُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، حق شفعہ وہاں پر ہے جہاں پر دو ساتھی ہوں، اگر دو سے زیادہ شریک ہوں تو پھر حق شفعہ نہیں ہے۔ وَأَن يَكُونَ الشَّرِيكُ قَادِرًا عَلَى الثَّمَنِ، اگر حق شفعہ کو اس وقت استعمال کرے گا جب دوسرا شریک ثمن دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ وَأَن يُطَالِبَ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ الْمُقْنَعِ، اور شرط یہ کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے قدرت ہے اس کے پاس تو فوراً مطالبہ کرے۔ اب ایسے نہیں اس نے بیچ دیا 6 مہینوں کے بعد کہتا ہے کہ بابا مجھے حق شفعہ ہے، نہ ایسے نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَ صَاحِبُ الشِّقْصِ تِلْكَ نَصِيبَهُ جَازَ لِصَاحِبِ الْوَقْفِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، اگر فرض کر ایک ملکیت ہے، اب اس میں آدھا حصہ کسی کی ملکیت ہے اور آدھا حصہ وقف ہے کسی اور کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ملکیت جس کی ہے وہ بیچنے والا بیچتا ہے تو جو دوسرے حصے والا صاحب وقف ہے، خوب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بھی اخذ بالشفعہ ہے، اس کے لیے بھی حق شفعہ موجود ہے۔ ولا يثبت للذمی علی المسلم، آگا جو ذمی ہے وہ حق شفعہ مسلمان کی نسبت سے نہیں رکھتا۔ وَيَثْبُتُ لِلْمُسْلِمِ عَلَيْهِ، بلے مسلمان ذمی کی نسبت سے حق شفعہ رکھتا ہے۔ یعنی اگر ایک ملک میں مسلمان اور کافر ذمی دونوں شریک ہیں، مسلمان بیچتا ہے کسی اور مسلم کے پاس وہ چلی گئی، تو اب ذمی یہاں پر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے حق شفعہ حاصل ہے، نہ، لیکن مسلمان اگر ہو تو بھلے۔ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِهِ۔ دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے، ایک بندے نے اپنے حصے کو بیچا ہے 100 دینار میں، ٹھیک ہے، مشتری نے 100 دینار میں خریدا، لیکن بعد میں وہ جو مشتری ہے وہ اس بائع کا دوست نکلا، اس نے کہا کہ بھئی 50 دینار میں نے چھوڑ دیے، 50 دینار ہی تم اب دو۔ اب صاحب شفعہ، حق شفعہ رکھنے والا جو مشتری کی طرف رجوع کرے گا تو آیا ابراء ہونے کے بعد والی قیمت دے گا یا نہ وہ قیمت دے گا جس پر معاملہ ہوا ہے، یعنی 100 دینار دے گا یا 50 دینار، کہتے 100 دینار دے گا۔ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، اگر وہ جو ملکیت کا ٹکڑا ہے وہ شفیع لے گا اس قیمت کے بدلے میں جس پر عقد ہوا ہے۔ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِهِ، اگرچہ بعض قیمت اس نے چھوڑ دی ہو، اسقاط کر دی ہو مالک نے، لیکن اس کو پوری دینی پڑے گی۔
ولو لم یکن مثلیا اخذ بقیمت. خوب اگر ایک شے مثلا سامان جو مشتری بائے کی طرف دیتا ہے اگر وہ مثلی نہ ہو، مثلی یعنی جس کے اجزاء متساوی ہوتے، مثلا جیسے گندم ہے نا، اس کے سارے اجزاء کیا متساوی ہے، اس کے بدلے میں کیمی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مثلی نہ ہو سامان تو خوب سامان کی قیمت دے کر وہ بقایا حصہ اپنا لے گا. وَلَوْ ذَكَرَ غَيْبَةَ ثَمَانٍ اُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. آقا کہتا ہے کہ میری قیمت گم ہو گئی ہے تو اس کو 3 دنوں کی مہلت دی جائے گی صاحب شفاء کو کہ بھئی 3 دنوں میں پیدا کرو، اس سے زیادہ نہ. وَيُنْظَرْ لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ آخَرْ بِمَا يُمْكِنْ وُصُولُهُ إِلَيْهِ مَعَ 3 أَيَّامٍ مَا لَمْ يَسْتَضِرَّ الْمُشْتَرِي. اگر ایک بندہ فرض کریں کسی اور ملک میں، مثلا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھی نے جو اس کی ملکیت پاکستان میں تھی وہ بیچی، تو امریکہ والا کہتا ہے کہ بابا رکو، میں وہاں سے پہنچتا ہوں اور تمہیں مثلا آ کر اپنا حصہ دیتا ہوں، فرض کریں ایسے ہو، تو پھر اس کو اتنی مہلت دی جائے گی جتنی مہلت میں وہ وہاں سے یہاں تک پہنچ جائے. البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اتنا زیادہ وقت نہ ہو کہ مشتری بیچارہ نقصان میں پڑ جائے. وَيَثْبُتُ لِلْغَائِبِ. فرماتے ہیں کہ حق شفعہ غائب کے لیے ہے، جو بیچارہ غائب تھا اور دوسرے ساتھی نے وہ بیچ دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، کہہ رہے ہیں اس کے لیے حق شفعہ ہے. وَيُطَالِبُ مَعَ حُضُورِهِ. اور جب آ گیا تو پھر حق شفعہ کا مطالبہ کر سکتا ہے. وَلِلسَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الْمُطَالَبَةُ. آگا جو بے وقوف ہے، بچہ ہے یا مجنون ہے، وہ بھی حق شفعہ کا مطالبہ کر سکتا ہے جب سیٹ ہو جائے. وَيُطَالِبُونَ مَعَ زَوَالِ الْأَوْصَافِ. صفی عقل مند بن جائے، بچہ بالغ بن جائے، مجنون ٹھیک ہو جائے تو وہ لوگ مطالبہ کر سکتے ہیں. اول ولی یا ان کا ولی مطالبہ کر سکتا ہے ان کے بدلے میں. وَالشَّفِيعُ يَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي. فرماتے ہیں کہ یہ جو شفیع ہے مالک کے پاس جائے گا یا ڈائریکٹ مشتری کے پاس جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ ڈائریکٹ مشتری کے پاس جائے گا، مشتری سے جا کر وہ لے گا. وَدَرْكُهُ عَلَيْهِ. اگر اس پر کوئی نقصان وغیرہ پڑا ہے تو وہ مشتری کی گردن پر ہوگا. وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا أَخَذَ الشَّفِيعُ فِي الْحَالِ وَأُلْزِمَ بِكَفِيلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا عَنْ إِيفَاءِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْأَجَلِ. اگر قیمت جو تھی وہ ادھار پر اس نے بیچا ہے، درست ہے، تو مشتری وہ جو شفیع ہے وہ اسی وقت وہ حصہ لے لے گا اپنے کنٹرول میں، لیکن اسے کہا جائے گا کہ بابا تم ایک کفیل دو کہ جب تم نے سمن کو ادا کرنے میں دیر کی تو ہم اس کی گردن کو پکڑیں. کہتے ہیں کہ پھر وہ کفیل دے گا. والقول قول المشتری مع یمینه فی کمیت ثمان اذا لم یکن للشفیع بینۃ. آغا لڑ پڑے شفیع اور مشتری، مشتری یعنی وہ تیسرا بندہ جو ہے جس نے اس کا آدھا حصہ خریدا ہے، قیمت میں جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا اتنے میں خریدی، شفیع کہہ رہا اتنے میں تم نے خریدی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں مشتری کی بات مان لی جائے گی، لیکن اس کو ملزم کیا جائے گا کہ قسم اٹھاؤ جب شفیع بیچارے کے پاس کوئی بینہ نہ ہو تو پھر اسی کی بات مانیں گے. وَالشُّفْعَةُ تُورَثُ. فرماتے ہیں کہ شفعہ، حق شفعہ وراثت میں آتا ہے اموال کی طرح. وَلَوْ أُسْقِطَ الشُّفْعَةُ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ تَبْطُلْ. بھلے اگر بیع سے پہلے حق شفعہ کو ساقط کر دیا جائے، بیع سے پہلے، تو بیع کے بعد حق شفعہ ختم نہیں ہوگا. بخلاف ما لو بارک او شاہد علی اشکال. البتہ لیکن اگر وہ اس معاملے پر کہتا ہے کہ بارک اللہ فی معاملتکم، یا مثلا خود شاہد بنتا ہے، مثلا اس کے ایک جو ساتھی ہے، اگر اس کا جو ساتھی ہے
وہ کسی کو وہ اپنا حصہ بیچ رہا ہے اور شاہد اس کو بنا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں بھی ساکت ہو جائے گا، لیکن علی اشکال ہے، اس صورت میں تھوڑا سا اشکال ہے۔ خوب اس طریقے سے الحمدللہ یہ کتاب المتاجر تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین